من كل ما بدا بعد هزار المقدس خرافنا حمد و ثنا اللہ رب العزت کی اور کروڑا درود و سلام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار پر۔ میرے ذہن میں کچھ تھوڑا سی گفتگو کا موضوع لگا ہے جو میں نے سبق سنانا ہے آپ کو۔ میں ملتان سے آگے ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور سے یہاں آیا ہوں۔ ان بھائیوں کے ساتھ بڑے ذاتی تعلق ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اور ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جملہ ثواب ہمارے بھائی کے والد ماجد کی روح پر کوئی ثواب بنائے۔ مومن مرنے والے کی شان کے لیے بھی تھوڑی سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ہوش گزار کروں گا، آپ سماعت فرمانا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ، سب پڑھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنے سے ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر اے مسلم بھی کہے یا رسول اللہ، مجھے رب کے جلال کی قسم ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، وہ تصدیق کر لیتا ہے یا رسول اللہ۔ صحابہ جب بلاتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، ہم بلاؤ حاضر ہے، یا رسول اللہ کہنے سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ صحابی آیا، اس کا والد اچانک فوت ہو گیا، اس کا شریف حدیث ہے، اس کا والد فوت ہو گیا۔ اس نے وصیت کیا تھا میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا، اس کا ثواب میری روح کو بھیجنا۔ جب اس کا والد فوت ہو گیا، ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیا، دوسرے بھائی نے دوسرے کو کہا ارے تو نے بھی والد کی وصیت پر عمل کرنا ہے، تو بھی ان کی وراثت کا حقدار ہے، تو بھی غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کیا کہ میرا رہبر حاکم مربی میرے مرشد کامل محمد رسول اللہ ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اگر حضور فرماتے ہیں ایسا ثواب پہنچ جاتا ہے تو میں 100 غلام اکیلا آزاد کر دوں گا، اگر اس کا ثواب نہیں پہنچتا تو ایسے کیوں نقصان کرے گا۔ حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا، اس کا نام بھی مجھے پتہ ہے اور جتنی بھائی تھے سبوں کو پتہ ہے، میں کلیئر کٹ کر رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے۔ آئے یا رسول اللہ فدا کا وہ ابھی کریم، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائے، میرے والد ماجد نے وصیت کیا تھا میرے مرنے کے بعد غلام آزاد کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انہ لو کان مؤمنا، سبحان اللہ، اور بھی کوئی سی سلو کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہ لو کان مؤمنا، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، فَأَتَّقْتُمْ عَنْهُ، غلام آزاد کرو گے تو او نَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، یا خراٹہ کرو گے تو او حَجَجْتُمْ عَنْهُ، یا حج کرو گے تو فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، پہنچ جائے گا سب کو جو دیکھو۔ یہ کہتی ذمہ واری ہے، یہ حضور اس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ سنت ہے حضور نے محمد آگے، مگر مرنے والا صاحب ایمان ہو، یہ مین شرط ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث بات یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اچانک، حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ اگر میرے مال دولت میں سے کوئی چیز میری والدہ کو فائدہ دے تو حضور ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا راستے پر کنواں بنا دے۔ اس وقت یہ موٹر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، یہ نئے موٹر، یہ فلاں انتظام نہیں آنا قسم کے لیے، اس وقت کنویں ہوتے تھے۔ کنواں کٹوا جب بن گیا کنواں، حالانکہ مرنے والا ایک جہان سے چلا گیا دوسرے جہان۔ پہلے جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، حضور اس غلام نے عرض کیا حضور پھر کیا پروف ہے میرے ابا کے پاس یہ سلام کا ثواب پہنچ جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انہ لو کان مؤمنا، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے پہنچ جائے گا سب کچھ، یہ ذمہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر مرنے والا چچا بے ایمان ہے پیچھے کچھ بھی بھیجیں گے نقصان ہے، شرط ہے مرنے والا صاحب ایمان ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا کنواں کٹایا کنواں بن گیا، حضور تشریف لے گئے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے میں عرض کر رہا ہوں، حضور تشریف لے گئے، رسا ڈالا گوبر نکالا باہر، پانی تھا کڑوا، حضور نے لوٹے دہن والا پانی جھوٹا اس میں ڈال دیا، پانی ہوگا میٹھا ہو گیا میٹھا۔ حضور نے کہا آج ہی میں ان ساتن، یہ کنواں ہے سال کی ماں کا، پہنچ جائے گا سب کو جو ذمہ مصطفیٰ۔ ارے بھائی حضور کی ذمہ داری ہے، ایک دوسری جگہ پہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی تصویر اٹھائی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کس کا کلام ہے؟ حضور علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے معزز بزرگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ کے منہ سے کسی نے سنا ہے؟ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب زبان تمہاری ہے، منہ تمہارا ہے، بولتا میں خدا ہوں، بولتا میں خدا ہوں۔ کبھی کہتا ہے اللہ یبایعون اللہ، اے محبوب جو سمانے نبی کو تو نے بیعت کیا ہے، تو نے نہیں کیا، میں خدا نے بیعت کیا ہے۔ ارے کہیں کہتا ہے اس طرح نہ عزت اللہ ہے فوق ایدیہم، اے محمد مصطفیٰ تم نے ہاتھ ملایا نا ابو بکر کو، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ارے ہماری تو زبان بند ہے کسی خاموشی کی وجہ سے۔ ہمارے سلیقی کے عاشق کہتے ہیں محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھنی، لڑ لگیاں کی لڑ پالن اثر اسرور کیا پوچھنی، بشر بشان سکتے دے ملک جڑا ملکہ میں چلے دے، قدم جڑا عرش میں دے، منائے کا مجبور کا۔ سلیقی سے میں جاتی ہے کچھ تھوڑی تھوڑی محمد مصطفیٰ سیدہ محمد کا فتوہ لگانا تو میں بتاؤں گا مجھے بھی میرے پر ادھر رومالا چاہتے ہو تو رکھ، محمد مصطفیٰ سید خدا آقا کا نہیں کرسی ادھر رومالا چاہتے ہو تو جانا۔ جدا آقا نکل جاتا، پھرا آقا نکل رہتا، زبان جبور کا۔ ارے تو کہتا ہے تیرے ہاتھ بھی میرے ہاتھ ہے، تو کہتا ہے تیرا پھیرنا میرا پھیرنا ہے۔ اگر کسی کو حضور نے کنکریاں ماری ہے نا، پتہ نہیں مجھے ہجرت کا وقت تھا، حضور نے کنکریاں اٹھائی، کنکریاں ایسی چالی، اندھے ہو گئے بندے، لیکن ابو بکر نے کہا محمد تو نے کیسا مارا ہے، سب کے سب اندھے ہو گئے، لیکن اللہ کی عزت اور غیرت کو جلال کو جوش آ گیا۔ اللہ نے کیا پڑھا؟ سونے کا سچ، اللہ نے کہا اے قریشی ہاشمی، اے ابو بکر، یہ محمد نے نہیں مارا، میں خدا نے مارا ہے۔ ارے ان کا مارنا ان کا مارنا، ان کا ہاتھ ان کا ہاتھ، کہیں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر جہاں تمہارے قدم لگے۔ لوگ کہتے ہیں شہر کی مراد مکے کی قسم، مکے کی نہیں، مجھے رب کی عزت کی جلال کی قسم۔ یہ امام سے بیٹھے نا، اگر مسجد کے اندر محراب والی جگہ پر مصلی ہو، وہ منبر مصطفیٰ مصلی مصطفیٰ ہو، امام کے پیچھے والی صف کا مقام بنا ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ اگر کوئی مصلی آ جائے برامدے میں تو پھر محراب والی صف کا مقام ہوگا یا برامدے کے پیچھے امام کے پیچھے سمجھو۔ اگر وہ صف وہ آ گیا سال میں، اگر امام کے پیچھے، اگر 1400 سال بعد مصلی مصطفیٰ کی نسبت سے اگر جہاں بھی مصلی بک جاتا ہے اس کے پچھلی صف کا مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تمہارے قدم لگے مدینے میں، مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم، اگر قدم لگے نا طائف کی سرزمین پر، مجھے طائف کی وادیوں کی قسم جہاں مجھے کسی نے پتھر مارے تھے، جہاں کسی نے پتھر مارے تھے۔ یہ محفل میلاد کا مہینہ ہے، حضور کا سب ذکر یہ میلاد ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوتے مسجد نبوی میں ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کیا تھا حضور سنا دو تھوڑا سا، ذکر کیا تھا؟ جب چوک میں آ جائے گا، ابھی لہب نے ابو جہل نے انہاں بدبختوں نے کہا تھا اے محمد مصطفیٰ اتنی شان والے ہیں، اتنی بلند مرتبہ والے ہیں، اتنی عزت والے ہیں، جس کے سامنے جاتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کریں ہم کرسیاں ڈالیں گے، میٹنگ کریں گے، اللہ کا نبی جب آئے گا ان کے استقبال کے لیے کھڑا کسی نے نہیں ہونا، ان کو پتہ چل جائے مکے میں میری یہی عزت